بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حاضر کو اور فریش اپ ڈیٹ کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو سندھ کے لاکھوں سرکاری ملازمین، پینشنرز، ریٹائر پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے انتہائی اہم اور بہت ہی خاص ہے۔ اگر آپ سندھ حکومت کے ملازم ہیں، اگر آپ ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، یا اگر آپ اپنے جی پی فنڈ الاؤنس اور تنخواہوں میں ممکنہ تبدیلی کا انتظار کر رہے ہیں، تو آج کی ویڈیو کا ایک بھی اسٹیپ اگر آپ نے مس کر دیا تو آج کی بہت بڑی معلومات سے محروم ہو سکتے ہیں، کیونکہ آج ہم ایک ایک لفظ آپ کو تمام حقائق کے ساتھ سمجھائیں، کیونکہ یہ ویڈیو سندھ بھر کے تمام سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے بہت ہی خاص اور بہت ہی اہمیت رکھنے والی ویڈیو ہے۔ ناظرین، آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی نئی حکمت عملی لیو انکیشمنٹ، ڈسپیٹی الاؤنس، کنوینس الاؤنس، سرکاری ملازمین اور پینشنرز کی ممکنہ مالی فوائد اور آخر میں جی پی فنڈ کلیم کرنے کی مکمل طریقہ کار۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آخر میں ہم آپ کو ایک ایسی اہم بات بھی بتائیں گے جس سے بہت سے ملازمین اپنے جی پی فنڈ کے ذریعے لاکھوں روپے بر وقت حاصل کر سکیں گے۔ جی ہاں ناظرین، جن ملازمین نے لاکھوں روپے بر وقت حاصل نہیں کیے ان کے لیے بھی اچھی خبر آ چکی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی تمام سرکاری اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام سرکاری اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ آئیے ناظرین، بغیر تاخیر کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو میں ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ حالیہ ہی دنوں میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے سرکاری ملازمین کی فلاح بہبود، مالی نظم و ضبط اور سرکاری اخراجات کے حوالے سے نئی حکمت عملی پر زور دیا گیا ہے۔ اسی تناظر میں مختلف سرکاری سہولت اور ملازمین سے متعلق امور بھی زیر بحث۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بجٹ پیش کرتے ہوئے واضح کہا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ ایک طرف سرکاری ملازمین کو لیو دیا جائے اور دوسری طرف صوبے کے مالی نظم و ضبط کو بھی برقرار رکھا جائے۔ اس مقصد کے تحت حکومت نے تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافے کا اعلان کیا، جبکہ 2022 سے لے کر 2025 کے ایڈ ہاک ریلیف فنڈز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا تاکہ تنخواہوں کا ڈھانچہ زیادہ منظم اور آئندہ حساب و کتاب نسبتاً آسان۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا جا رہا، جبکہ ترقیاتی منصوبوں، تعلیم، صحت اور بنیادی سہولیات کے لیے بھی بڑی رقوم مخصوص کی گئی ہیں۔ یہی وہ حکمت عملی ہے جس کے ذریعے حکومت سندھ ایک طرف ملازمین کو مالی ریلیف دینے اور دوسری طرف ترقیاتی منصوبوں کو جاری رکھنے کی بات کر رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آئندہ دنوں میں ڈسپیٹی الاؤنس، کنوینس الاؤنس اور لیو انکیشمنٹ اور دیگر سروس بینیفٹس کے حوالے سے بھی مزید فیصلے ہوں گے یا نہیں؟ اس وقت تک بجٹ تقریب میں ڈسپیٹی الاؤنس کی نئی شرح یا کنوینس الاؤنس میں اضافے کا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ لیو انکیشمنٹ کی۔ بہت سے ملازمین ذہن میں سوال یہ ہے کہ لیو انکیشمنٹ کیا ہوتا ہے؟ لیو انکیشمنٹ سے مراد وہ مالی ادائیگی ہے جو بعض قواعد کے مطابق ملازمین کو استعمال نہ ہونے والی چھٹیوں کے عوض دی جاتی ہے۔ یہ معاملہ مختلف قوانین، سروس رولز اور سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے ہر ملازم پر ایک ہی اصول لاگو نہیں ہوتا۔ اگر حکومت اس حوالے سے کوئی نئی پالیسی یا نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے تو اس سے متعلق مکمل تفصیلات سرکاری حکم نامے کے مطابق یہ سامنے آئیں گی۔ اسی طرح ڈسپیٹی الاؤنس کی بھی یہی وجہ ہے کہ یہ الاؤنس مختلف محکموں میں تنخواہوں کے فرق کو کم کرنے کے مقصد کے لیے متعارف کروایا گیا۔ سرکاری ملازمین کی بڑی تعداد یہ جاننا چاہتی ہے کہ مستقبل میں اس میں مزید اضافہ ہوگا یا اسے بنیادی تنخواہ میں ضم کیا جائے گا، اور اگر اس حوالے سے کوئی سرکاری فیصلہ یا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے تو اس سے لاکھوں ملازمین متاثر ہوں گے اور ہم اس کی مکمل تفصیل آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ اس وقت ڈسپیٹی الاؤنس جو ہے تمام سرکاری ملازمین کو اب بنیادی تنخواہ کے ساتھ جو ہے وہ دیا جائے، جو پہلے والا تھا۔ ابھی تک جو نیا ڈسپیٹی الاؤنس ہے اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ ابھی سامنے نہیں آیا۔ امید کی جا رہی ہے کہ 20 جولائی تک اس کا بھی حتمی فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم کنوینس الاؤنس کی بات کریں تو مہنگائی اور بڑھتے ہوئے سفری اخراجات کے بعد سرکاری ملازمین کافی عرصے سے اس الاؤنس میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حکومت اس میں بھی اضافہ کرتی ہے تو اس کا براہ راست ملازمین کو ماہانہ آمدنی پر پڑے گا، کیونکہ مہنگائی تو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے سرکاری ملازمین یہی مطالبہ رہا ہے کہ کنوینس الاؤنس میں بھی اضافہ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے 50% اضافے کی منظوری تو دے دی ہے، لیکن اب تمام سرکاری ملازمین اور پینشن یہی سوال کر رہے ہیں کہ یہ اضافہ اب جو نئی تنخواہ اور پینشن شروع کی جائے گی اس کے ساتھ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا۔ ہم آپ کو واضح طور پر بتاتے چلیں کہ حکومت سندھ نے اعلان کیا ہے کہ یہ اضافہ تمام سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو اب جو نئی تنخواہ اور پینشن جاری کی جائے گی اس کے ساتھ دیا جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، اسی کے علاوہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کی نظریں آئندہ حکومتی فیصلوں پر بھی ٹکی ہوئی ہیں۔ اگر تنخواہ، الاؤنسز یا پینشن میں کوئی
सरकारी इजाफा मंजूर होता है तो इससे लाखों खानदान को माली सहूलत मिल सकती है। ताहम इसके हतमी तफसील मुताल्लिका सरकारी नोटिफिकेशन के बाद ही वाज़ेह होगा। अगर आप सिंध हुकूमत के मुलाजिम हैं तो अपने GP फंड का रिकॉर्ड जरूर चेक करें। बहुत से मुलाजमीन बर वक्त क्लेम न करने का रिकॉर्ड मुकम्मल न होने की वजह से अपने वाजिबुल अदा फंड की वसूली में ताखीर का सामना करते हैं। अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं या आपके कवायद के मुताबिक GP फंड क्लेम करने का वक्त आ चुका है तो तमाम दस्तावेजात मुकम्मल करें और मुताल्लिका दफ्तर से बर वक्त कार्रवाई करें ताकि आप अपने हक की रकम वक्त पर हासिल कर सकें। लिहाजा अगर आप सिंध हुकूमत के सरकारी मुलाजिम हैं या पेंशनर हैं तो हमारी गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों पर यकीन करने की बजाय सिर्फ सरकारी नोटिफिकेशन और मुसन्नद मालूमात पर एतमाद करें, क्योंकि आपकी तनख्वाह, पेंशन और दीगर माली फवायद का असल फैसला सरकारी अहकामात ही करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम ताज़ा तरीन इतलात ये है कि सिंध हुकूमत के बजट 2026-27 में कन्वेंस अनाउंस में किसी इजाफे का ऐलान नहीं किया गया। सरकारी बजट तकरीर में 2022 से लेकर 2025 के एड हॉक रिलीफ अलाउंस को बिना तनख्वाह में जम किया गया था। इसी तरह एड हॉक रिलीफ अलाउंस में 7% इजाफा की मंजूरी दी गई थी और पेंशन में भी 7% इजाफा किया गया था, लेकिन कन्वेंस और शरह के हिसाब से अब तमाम सरकारी मुलाजमिन और पेंशन को रिलीफ दिया जाएगा। नाज़रीन अगर आज की ये वीडियो आपको मालूमाती लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने तमाम सरकारी मुलाजमिन दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।